اور اللہ نے قرآن میں کہا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بحثیں کرتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے۔ چھوڑ دو، اسلام میں چاہے 1 شادی کی بھی اجازت ہو تب بھی ہمارا اس کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کریں۔ اب وہ سائنس سے اس کی بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ ہے، سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی۔ میں تو سائنس کا سب سے بڑا دائی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس میں جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، وہ میں سمجھایا ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے، یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل سائنس کا۔ تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں کریشن کے ذریعے کریٹر تک پہنچنے کا، اس لیے ہم خدا کے وجود کی، اور ہمارا کب یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے سائنٹیفک سے، لیکن ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ جو ریزننگ جس طرح رچرڈ ڈاکنس نے جو باتیں کی ہیں دا گاڈ گرو کے اندر، میں نے اس کا پورا جواب دیا اور ایک ایک بات کا ریزننگ کے ساتھ جواب دیا کہ اگر آپ سائنس کو مانتے ہو، میتھمیٹکس کو مانتے ہو، پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا۔ الٹیمیٹلی تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا دیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈس آرڈر انٹروپی۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی، ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین کرے۔ یہ ایک اسٹیبلش لا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔ اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو، گرین اور یلو کلر کے بالس کی لیئرز بناؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس میں اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود کروں، انٹرویو میں کروں، یہ اس کی انٹروپی بڑھتی سرکار کی بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے، اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں الیپٹیکل آربٹس کے اندر، یہ کسی کے انٹرویو کرنے سے، ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے۔ یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف دا۔ پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی تو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو وہی 747 نہیں بنا سکتا، اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی زیادہ تو اس پہ رچرڈ ڈاکنس نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں، دا الٹیمیٹ گوئنگ 747۔ اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ گوئنگ 747 ہے۔ اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کو بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے۔ تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے، پھر اس کا بھی کوئی کریٹر، اور یہ انفینٹ پرابلم ہے۔ میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو۔ وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں، بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہا ہوں۔ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے، یہ تمہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا، انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ریورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی، ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی۔ اب تو جیمز لوگ بھوک سے مر جاتے کھانے لگتے ہیں، عوام جب میں نے رکھا آپ آ رہا ہوں سب نے بہت زیادہ سوال کیا۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح انجینئر محمد علی مرزا جو کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں اور نوجوانوں میں خاص طور پہ بہت فیمس بھی، انہوں نے جو ایتھیزم کی فلاسفی ہے، یا جو ایتھیزم ایک طرح سے خود کو اس دنیا میں ایگزسٹنس کو شو کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں دہریہ کہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو کس طرح ڈیفیٹ کیا، اس طرح شکست دیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان کو جواب دیا۔ وہ کیا تھا کہ ایتھیزم کی جو فلاسفی ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا یا کوئی اللہ نام کی چیز موجود نہیں ہے، اور دنیا کے چلانے کا جو نظام ہے وہ ظاہر ہے سائنس کی مدد وجہ سے چلتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی چاند جو ہے وہ زمین کے اور زمین سورج کے گرد کیوں گردش کرتی ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو
سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے کرتی ہے. سینٹریپیٹل فورس وہ طاقت ہوتی ہے یعنی زمین چاند کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور چاند دوسری طرف اپنی جو فورس ہے وہ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پوچھیں کہ زمین کیوں گھومتی ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے اچھا انسان اچھائی یا برائی کیوں کرتا ہے. اچھائی یا برائی انسان اپنی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، گڈ سائیکالوجی یا بیڈ سائیکالوجی، اس کی وجہ سے کرتا ہے. تو ان چیزوں کو انجینئر محمد علی مرزا نے بڑے اچھے انداز سے فزکس کی زبان میں سمجھایا ہے کہ کس طرح اس دنیا میں ایک خدا کا یعنی اللہ کا، جو کہ اسلامک ہمارا بلیف ہے کہ اللہ ایک ایسا کریٹر ہے جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا. یعنی آپ کرسچینٹی میں اگر دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کرسچینٹی ہے، تو اس میں کرسچن جس چیز کو خدا مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ کے ناٹ بی اے گاڈ، وہ تو خود ایک انسان ہے اور ان کو بھی کسی نے بنایا ہے. تو جس کو خود کسی نے بنایا ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہندوازم میں آئیں تو ہندوازم خود بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی انسانوں نے بنائے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے خدا. تو اللہ ایک ایسا خدا ہے یا ایک ایسا مالک اور خالق ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود ہی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کائنات کو چلانے کے لیے ہی وہ ہے، وہی اس کو چلاتا ہے اور اسی نے اس کو بنایا. اس بات کا انجینئر محمد علی مرزا نے جواب دیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیوں نوجوان پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ نوجوانوں کو اپیل کرتے ہیں. وہ نوجوانوں کو مشکلات میں پھنسانے کے بجائے، کمپلیکیشن میں پھنسانے کے بجائے جو آسان باتیں ہوتی ہیں آسان زبان میں سمجھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کس طرح ہوتا ہے. جیسے ایک پڑھا لکھا وہ نوجوان ہے اور وہ ایک ینگ تو نہیں، ایک ایجوکیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ اسلامک اسکالر ہے جو سائنس دنیاوی اور دینی دونوں کی تعلیموں سے اس نے خود کو آراستہ کیا ہوا ہے اور وہ ہر طرح کے جو بھی مسائل ان کے سامنے آتے ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں کبھی ایسا موقع دے کہ جب ہم انجینئر صاحب سے ملیں تو ان سے اس بات کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو وہ کس طرح پروف کر سکتے ہیں یا پروف کریں گے آبویسلی، تاکہ جو بھی نان مسلم لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی معلوم پتہ ہو، ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں ہے اور اس دنیا کو چلاتا بھی وہی ہے اور بنایا بھی اس نے. اللہ حافظ ناصر، تھینک یو ویری مچ.